بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک نہایت بابرکت مہینے شعبان کے آخری دنوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جو ہم نے رمضان المبارک کے قریب لے جا رہے ہیں، اور یہ لمحے ہماری بخشش کے فیصلے کا وقت ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری مغفرت ہو چکی یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی آخری راتوں میں کیا کرتے تھے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، جبکہ اس میں اعمال کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آخری شعبان کی راتوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ عبادت میں گزارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ کیا ہماری بخشش لکھی جا چکی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان کی رات ہمارے نامہ اعمال میں بخشش لکھی جا چکی ہو، لیکن اگر ہم نے گناہوں کی طرف واپسی کی یا غفلت برتی تو اس مغفرت کو ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آخری شعبان کی راتوں میں ہمیں ان کاموں کی ضرورت ہے۔ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی کثرت کرنے سے زندگی میں حیرت انگیز معجزات رونما ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اسے نجات دے گا اور ہر پریشانی سے راستہ نکال دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ استغفار کا وہی معجزہ ہے جس کی بدولت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر رحمت نازل ہوئی، اور کئی لوگوں کی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں۔ روزانہ کم از کم 100 یا 300 بار استغفار پڑھیں، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے۔ ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، اور رمضان میں بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہمیں کم از کم 100 بار درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد روزانہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نوافل اور تہجد ادا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور فرمایا، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں؟ ہمیں تہجد کے 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھنی چاہیے، اور اس میں اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مشکلات ٹلتی ہیں، بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور رزق میں بے شمار برکتیں آتی ہیں۔ ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، چاہے چند روپے ہوں یا کھانا آخری کسی کو شعبان کھلا میں دینا صدقہ چاہیے۔ دینا کسی کی رمضان طرف میں رزق مسکرا کی کر دیکھنا برکت بھی اور صدقہ ہے۔ مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
ان آخری شعبان کی راتوں میں ہمیں 3 معجزاتی اعمال کرنے چاہیے۔ 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر 2 رکعت نماز نفل اور دعا میں اپنی بخشش کی درخواست کرنی چاہیے۔ شعبان کی آخری راتیں ہمیں ایک آخری موقع دے رہی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور رمضان کو پاک دل کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم معافی مانگ لیں تو ہو سکتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری شعبان کی راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے لیے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ ہر تنگی سے نجات کے لیے روزانہ 100 سے 300 بار استغفار پڑھیں۔ رحمت اور مغفرت کے لیے روزانہ 100 بار درود شریف پڑھیں اور ہر دعا کی قبولیت کے لیے تہجد کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت کے لیے صدقہ کریں۔ درود شریف اور استغفار نہایت آسان لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو انسان کی زندگی میں حیرت انگیز برکتیں اور معجزات لا سکتی ہیں۔ شعبان کے ان آخری دنوں میں خاص معمول بنا لیں۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 300 مرتبہ استغفار کریں اور 100 مرتبہ درود شریف۔ دن میں کسی بھی وقت 500 مرتبہ درود شریف اور 500 مرتبہ استغفار پڑھنے کا ہدف بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہم سب کی عبادات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب کر دیں چینل کو۔